تفسیر ابن کثیر، سورہ بنی اسرائیل، اسرا بھی اس کا نام ہے، الاسرا، اور اس کی آیت نمبر 16 اور 17، دو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 16 اور 17 سورہ بنی اسرائیل، تفسیر ابن کثیر، آیت نمبر 16۔ And when we decide to destroy a town, population means amarna those who live luxuriously. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس بستی کو، اس شہر کو ہلاک کرنا ہے، یعنی کہ پورا کے پورا اس کو برباد کرنا ہے، ڈسٹروائے، تو ہم ان کو جو ہم نے ان کو عطا کیا تھا، یعنی کہ دوز who live luxuriously، یعنی وہاں پر جو لوگ امیرات میں رہ رہے تھے، جن کو بھی اللہ نے جو بھی گفٹ دیا ہے، then they transgress therein، تو وہ اس کے اندر مطلب فساد مچاتے ہیں، فاسق پنا کرتے ہیں، اور یا تو پھر مطلب غلط حرکتیں کرتے ہیں، and thus the word of torment is justified against it۔ تو اب ان کے لیے اللہ کا وہ قول جو ہے، جو عذاب کے لیے، تو وہ جاری ہو جاتا ہے، یعنی کہ اب اللہ نے وہ قول ان کے لیے جو عذاب کا ہے اس کو اللہ نے کہا، اور اب وہ ہو کے رہے گا۔ Then we destroy it with complete destruction، تو پھر ہم اس کو تباہ کر دیتے ہیں، پورا کے پورا تباہ، یعنی یہ نہیں کہ بھئی تھوڑا تباہ ہوا، تھوڑے بچ گئے، ایسا نہیں، پورا کے پورا تباہ، ہلاک۔ آیت نمبر 17۔ And how many generations have we destroyed after Nuh؟ اور نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیاں، شہر اور قریہ، قرون، تو وہ ہم نے ہلاک کیے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد۔ And sufficient is your Lord as all knower and seer of the sins of his servants۔ اور اللہ کافی ہے، تمہارا رب کافی ہے کہ وہ سب کچھ خبر رکھتا ہے، جانتا ہے، اور سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کے بندوں کے گناہوں کو۔ اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، آڑ میں نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس نے خود اپنے کلام میں یہ بات کہی ہے نا۔ اللہ says وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ And when we decide to destroy a town, population, أَمَرْنَا those who live luxuriously, then they transgress therein, and thus the word of torment is justified against it, against them۔ Then we destroy it with complete destruction۔ اور جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو کہ بہت ہی امیرات میں ہیں، کہ وہ لوگ جو ہے جن کو ہم نے یعنی مطلب بہت امیرات دیے، لگژری دیے لائف کی، تو وہ لوگ جو ہے وہ حد سے زیادہ گزرتے ہیں گناہ کے کاموں میں، تو اللہ یہاں کہتا ہے کہ پھر ان کے لیے ہمارا وہ ورڈ جو ہے عذاب کا، وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر اب عذاب آنا ہی ہے ان کے خلاف۔ پھر ہم ان کو پوری طرح سے تباہ کر دیتے ہیں جیسا کہ تباہ کیا جاتا ہے۔ میننگز آف امرنا، امرنا جو ہے وہ عربی ورڈ ہے جس کو یہاں پر ان لوگوں نے لیا ہوا ہے، امرنا۔ The commentators differed over the meaning of this word، یعنی جو مفسرین ہیں وہ امرنا کے اوپر سب کی مطلب ایک الگ الگ رائے ہے، کہ کوئی اس کے لیے کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ۔ It was said that the phrase translated here as امرنا those who live luxuriously، یعنی وہ لوگ جو امیرات میں رہ رہے تھے ان کے لیے امرنا، تو وہ امرنا جو ہے اس کا میننگ کیا ہے؟ Then they transgress therein، پھر انہوں نے اس کے اندر مطلب وہ سب تمام جو فاسق پنا جو ہے وہ کیا، مینس وی سینڈ اوور ڈیکری اپون دیم۔ تو امرنا یعنی کہ ہم نے ان کے اوپر اپنا جو بھی فیصلہ تھا، وہ جو قضاء و قدر، وہ ہم نے ان کے اوپر بھیجا، ایز اللہ سیز ایلسویر۔ اور پھر
سورہ نمبر 10 یعنی سورہ یونس اس کی آیت نمبر 24 جو ہے اس میں ہے اتاہا امرنا لیلا او نہارا, our decree reaches it by night or by day, یعنی ہمارا جو فیصلہ ہے وہ یا تو رات میں بھی پہنچے گا یا دن میں بھی, یعنی وہی جو عذاب کا. For امرنا cannot mean our command, کیونکہ جیسے اس کا ایک طرف یہ بھی میننگ کیا ہوا نا امرنا یعنی امر تو بولے یہ our command یعنی ہمارا حکم, یہ اس کا میننگ نہیں ہے. بیکاز اللہ ڈز ناٹ کمانڈ اور enjoin immorality, یعنی اللہ ایک چیز کا حکم بھی کرے اور پھر اس کے بعد یہ حکم کرے کہ بھئی تم غلط حرکتیں کرو, یعنی کہ مطلب فحاشی کے کام کرو, یہ اللہ نہیں کرے گا نا. اور they said it means that Allah subjugated them to commit immoral deeds, so they deserved the punishment. اور یہ یہاں پر ایک چیز کہی جاتی ہے کہ اللہ نے پھر ان کو اس طرف ڈال دیا جیسے کہ جاؤ کرو یہ گناہ کے کام, تاکہ پھر تم پہ عذاب جو ہے وہ بالکل واجب ہو جائے, یعنی اب یعنی تم ڈیزرو کرو عذاب کو, اب تم اس عذاب کے تم مطلب مستحق بن گئے. جیسے ہم قرآن میں یہ جب پڑھتے ہیں کہ اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی اور کہا جاؤ جاؤ کرو جتنے گناہ کے کام کرنے کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ, پھر اینڈ میں رسی تو میں کھینچنے ہی والا ہوں, تو اس وقت پھر عذاب میں جھونک دوں گا. تو وہ چیز مطلب یہ ادھر مطلب بولی جا رہی ہے. اور اٹ واز سیڈ دیٹ اٹ مینز وی کمانڈیڈ دیم ٹو اوبے اس, کہ ہم نے یہ بھی اس کا میننگ ان لوگوں نے نکالا کہ بھئی ہم نے ان لوگوں کو حکم کیا کہ ہماری فرما برداری کرو. بٹ دے کمیٹڈ امورل سینس, لیکن انہوں نے فحاشی کے گناہ کام کیے, سو دے ڈیزروڈ پنشمنٹ, تو اب وہ عذاب کے مستحق ہو گئے. This was reported from Ibn Jurayj, from Ibn Abbas radiyallahu anhuma, and it is also the view of Sa'id bin Jubair radiyallahu anh. تو یہ سب جو ہے ان سب کی طرف سے یہی رپورٹ ہے. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا, امرنا those who live luxuriously, یعنی جو امیرات کے اندر رہے تھے ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے امرنا کہنے ان کو حکم کیا. then they transgressed therein, پھر انہوں نے اس کے اندر فاسق بنا کیا. علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما said, کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے انہوں نے کہا this means, اس کا مطلب یہ ہے we gave power to the evil people, جو برے لوگ تھے فاسق لوگ ہم نے ان کو پاور دیا. so they committed sin therein in the town, تو انہوں نے اس شہر کے اندر گناہ کے کام کیے. and because they did that, اور کیونکہ انہوں نے یہ گناہ کے کام کیے, اللہ destroyed them with the punishment, تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا, ہلاک کر دیا عذاب سے. this is similar to the ayah, اور سورہ انعام آیت نمبر 123 جو ہے اس کے اندر بھی مطلب یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, سورہ انعام سورہ نمبر 6 جو ہے. and thus we have set up in every town great ones of its wicked people, اور ہر شہر کے اندر ہم نے بنا دیے ہیں ان کے بہت ہی بڑے بڑے لوگ جو کہ بہت ہی مجرم تھے, بڑے بڑے لوگ جو مجرم تھے نا, امیر لوگ تو زیادہ کرتے نا گناہ کے کام. This was also the view of Abu al-Aliya Mujahid and Rabi bin Anas, ان سب کا بھی یہی نظریہ ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا, and when we decided to destroy a town population, أَمَرْنَا those who live luxuriously, اور جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم کو اس شہر کو اس بستی کو پوری تباہ کرنی ہے, تو پھر ہم حکم کرتے ہیں جو لوگ جو وہاں کے امیر لوگ جو ہیں, مترفین یعنی امیر لوگ, لگزورiously جو رہتے ہیں آرام کے اندر, عیش و آرام میں, then they transgress therein, اور اب وہ وہاں پر مطلب فاسق بنا کر رہے ہیں یعنی گناہ کے کام. Al-Awfi reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما said,
کہ ابن عباس جو ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اٹ مینس وی انکریز دیئر نمبرز، کہ ہم ان کے نمبر میں ان کی گنتی میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو بیٹے بہت دینا، ان کو بہت اولادیں دینا، تو مطلب وہ جو بہت نمبر میں اضافہ وہی ہے. This was also the view of Ikrimah, Al-Hasan, Ad-Dahak and Qatada, and it was reported from Malik and Az-Zuhri. تو یہ سب کا نظریہ یہی ہے. A threat to Quraysh. Allah says, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ. And how many generations have we destroyed after Nuh? تو نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ساری بستیاں جو تھی، کتنے شہر تھے آباد، ان سب کو ڈسٹروائے کیا، ہم نے ہلاک کر دیا. وارننگ the disbelievers of the Quraysh for rejecting his messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہاں پر اب یہ وارننگ ہے، یہ انذار کیا جا رہا ہے قریش کو کہ اب تم جس طرح سے اللہ کے میسنجر، اللہ کے مطلب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو، رد کر رہے ہو، تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے. اللہ says that he destroyed other nations who rejected the messengers after Nuh علیہ السلام. کہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ اللہ نے اور کتنی ہی نیشنز اور قوم اور بستیاں اور کنگڈمز جو تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کے بعد جو رسول یا جو بھی نبی آئے ان سب کو جس نے بھی رد کیا، ریجیکٹ کیا، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا. This indicates that during the centuries between Adam and Nuh، یعنی آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں کتنی ساری سینچریز گئی، یعنی کتنے 100 سال جو ہے، کتنے ہی 100 سال بیتے. ہیومنز ور فالوئنگ اسلام، تو یعنی ان کے بیچ میں جو بھی وقت گزرا ہے، سینچریز اینڈ سینچریز، یعنی کتنے سارے، اس کے اندر لوگ جو تھے، انسان جو تھے، وہ اسلام فالو کر رہے تھے. ایز ابن عباس رضی اللہ عنہما سیڈ، جیسے کہ ابن عباس نے کہا، بٹوین ایڈم اینڈ نوح علیہ السلام دیر ور 10 generations. تو یعنی 10 وہاں پر آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں 10 مطلب جنریشنز گئے، یعنی 10 نسلیں پاس ہوئی، ڈیورنگ آل آف وچ ہیومنز ور فالوئنگ اسلام. تو اس کے اندر جو بھی انسان تھے وہ تمام کے تمام اسلام کے اوپر ہی تھے، یعنی اسلام کو فالو کرتے تھے. The meaning of the ayah is, you disbelievers. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ او کافروں، you disbelievers are not more dear to Allah، یعنی تم کو اللہ کو بہت عزیز نہیں ہو، than they were، یعنی جیسے کہ مطلب وہ تھے. and you have rejected the most noble of the messengers، اور تم نے تو سب سے زیادہ جو بہت ہی آنریبل اور بہت ہی باعزت رسول ہمارے، جو سارے رسولوں کے اندر جو تھے وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے تو ان کو ریجیکٹ کیا ہے. اینڈ دا بیسٹ آف کریشن، اور اللہ کی جو مخلوق ہے اس میں سب سے بیسٹ اللہ کی، یعنی کہ مطلب جو مخلوق میں سب سے بیسٹ مخلوق جو ہے، یعنی اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تو وہ سب سے بیسٹ ہے نا. تو اسی لیے اور ان کو تم رد کر رہے ہو نا، اب تو اللہ کا غضب اور غصہ بھڑکے گا. سو یو آر مور ڈیزرونگ آف پنشمنٹ، تو اب تم جو ہو وہ سزا کے مستحق بن چکے ہو. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. And sufficient is your Lord as all knower and seer of the sins of his servants. اور کافی ہے تمہارا رب جو تمام خبر رکھتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو. اللہ خود ہی دیکھ رہا ہے، means he knows everything they do, good and evil. اللہ سب کچھ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو، جب بھلائی کرو کہ برائی کرو، وہ سب اللہ جانتا ہے. nothing at all is hidden from him. اور کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. may he be glorified and exalted. اور سبحانہ و تعالی عما یشرکون.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفانی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.